بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا. سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. انسان کو فطری طور پر اپنی مٹی سے لگن ہوتی ہے، اس کے گلو گلزار سے، اس کے اونچاؤ خار سے اور اس کے کوچاؤ بازار سے ایک خاص انس ہوتا ہے. آج بات ہے میری مٹی کی، یہ خطہ زریا، یہ مادر گیتی، یہ تحفہ ایزدی، یہ اولیاء کرام کی دھرتی، یا تارے رب جلیل دھرتی، یہ حرف کن کا اعجاز دھرتی میرا ایمان ہے. یہی مٹی میری جنت ہے کہ اس میں چپے چپے سے جھلکتا ہے گلستانی علم. الوقار، مجھے اس وطن کی مٹی سے بنایا گیا ہے. میری گھٹی میں جو شہد کا ایک قطرہ تھا وہ بھی میرے گاؤں کی بیڑی کے پھولوں سے کاش کیا گیا تھا. جو پانی میں نے پہلی بار پیا تھا وہ بھی اسی دیش سے میرے لیے اگلا تھا. جس کپڑے سے میرا تن پہلی بار ڈھانپا گیا تھا وہ بھی میرے دیش کی کھیتوں کی کپاس سے بنایا گیا تھا. اور روٹی کا وہ ٹکڑا جو پہلی بار میں نے کھایا تھا وہ بھی میرے ہی ہم وطنوں نے میرے ہی وطن سے سینچا تھا. اور صدر محترم، میرا رنگ گندم کا رنگ نہیں بلکہ اس کھلیان کا رنگ ہے جس کے ہر گوشے سے دہقان کی امیدیں وابستہ ہیں. دل سے نکلے گی نہ مر کر وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آ رہی. ہم کسی بھی ملک میں چلے جائیں ہمیں پاکستانی ہی جانا جاتا ہے. کوئی پنجابی، بلوچی، سندھی یا سرحدی نہیں، پاکستانی اور صرف پاکستانی. مگر ناشکرے ہیں وہ لوگ جو اس مٹی کی ناقدری کرتے ہیں. یہ ہزاران وطن جاتی اور سازی کی راہ اختیار کرتے ہوئے تاریخ ملامت کو اپنا مقدر بنا لیتے ہیں. آئے روز ان کی آزادی اور خودمختاری پر شب خون مارے جاتے ہیں، مگر یہ خاموش تماشائی بن کر اپنے بھائیوں کے پٹنے کے منظر کو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں اور فخرانہ انداز میں مذاکرے بھی کرواتے ہیں. الوقار، روزانہ لاکھوں مسلمان نت نئے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. ہزاروں افراد دہشت گردی کی بھیٹ چڑھ رہے ہیں. صلیبی طاقتیں ان کے وجود کے درپے ہیں اور سچ ہے کہ ہم اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ بھلا چکے. کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کھلے، ہوس کی سرخی رخے بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے. ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. الوقار، ہم اپنی خامیوں کی طرف نظر کرتے ہیں تو دو خامیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہم نے یہ دن دیکھے. ایک تو یہ کہ ہم نے اپنی رشت و ہدایت کے مقصد قرآن پاک و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ اسلامی اصولوں سے بغاوت کر لی ہے. قرآن پاک ہماری کوٹھیوں میں برکت کے جزدانوں کی زینت بنا ہوا ہے اور اسے قیمت کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. ہم اس سے گرد اتارنا تو درکنار اسے دیکھنا تک گوار نہیں کرتے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس موجود ہے مگر ہم اپنی فکر آزاد کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. سرحدیں مسلمانوں کی، قانون غیر مسلموں کے. دوسرا یہ کہ مغربی ممالک نے ہمیں چند سکوں کا لالچ دے کر اپنا غلام بنا لیا ہے. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی مغرب کی غلامی میں فخر محسوس کرنے میں پھولے نہیں سماتے. مگر یاد رکھیں کہ قرآن کریم کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے جس میں فرما دیا گیا کہ اہل یہود و نصارہ کبھی بھی حق پرستوں کے دوست نہیں بن سکتے، بلکہ یہ تو ایسے مواقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب امت مسلمہ کو اپنے چنگل میں پھنسا دیا جائے. انہوں نے مسلمان حکومتوں کے درمیان اعتماد کی فضا کو مجروح کر کے رکھ دیا. یہ کبھی بھی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ایک بات تو یہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ پھر سے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو گئی تو ساری دنیا ان کے قدموں تلے سمٹ جائے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتاؤ کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری. مگر سیدالوکار، پھر اس وطن کی مٹی سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، عرفہ کریم اور عبدالستار عیدی جیسی ہستیاں نمودار ہوتی ہیں جو پوری دنیا میں حوالہ بن کر پاکستان کا نام روشن کرتی ہیں. تو پھر مجھے کہنے دیجیے کہ اس وطن کے وہ تمام فوجی
اور میں شاداں نادا ہوں کہ ان تمام باشندوں نے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھ لیا ہے اور اب ہمیں بھی یہ سلیقہ سیکھنا ہے. میں اپنی تقریر کا اختتام کچھ یوں کروں گی. ابھی مانا ہمارے لب پہ خاموشی کا سایہ ہے, ابھی مانا ہماری بے خودی میں فرق آیا ہے, مگر اے دشمن دل غم زدوں پہ مسکرانا مت, تمہارا تازیانہ قرض ہے ہم پہ بھلانا مت. ابھی تو بے قصوں کی آخری تلوار چلنی ہے, ابھی تو شام ڈھلنی ہے, ابھی تو دیکھ لے ہم پر جنوں کا ورد طاری ہے, ابھی تو جنگ جاری ہے, ابھی تو جنگ جاری ہے. والسلام. آپ کی سماعتوں کا شکریہ.